پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں۔ کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ لا ترجو الا ربک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ نہ نشیب ہے زندگی نہ فراز ہے زندگی، ایک پل کو جو میسر نہ آئے وہ سراب ہے زندگی۔ زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ کچھ خطاؤں کی سزا عشق کی صورت پائی، ہم نے دنیا میں ہی کچھ قرض اتارے محسن۔ اپنے خوابوں کو اندھیروں کے حوالے کر کے، ہم نے صدقے تیری آنکھوں کے اتارے محسن۔ دل تکلیف میں ہے اور تکلیف دینے والا دل میں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو چنا جاتا ہے، جس کو مسلط کیا جاتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بے شک گناہوں کے بخشش کی دعا۔ ترجمہ: اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنی ناراضی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ بے شک روزانہ یہ باتیں ضرور دہرائیں۔ مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی، دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں، غم ہے اگر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ خاموشی یوں ہی نہیں ہوتی، صبر یوں ہی نہیں ہوتا، اللہ کا تصور جو ہوتا ساتھ، پھر امتحان مشکل نہیں ہوتا۔ ایک ایسی زندگی جو میری کبھی نہیں ہوگی، مجھے آخری سانس تک اس کی حسرت رہے گی۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ بے حس ہیں یہاں لوگ بھلا سوچ کے کرنا، اس دور میں لوگوں سے وفا سوچ کے کرنا، گل شاخ سے بچھڑے تو کہیں کا نہیں رہتا، تم ذات میری خود سے جدا سوچ کے کرنا۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔
اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ منہ پر مار دی جاتی ہیں ایسی محبتیں جن میں مخلص شخص اگر آسانی سے میسر آ جائے۔ اپنی باتوں میں میرے نام کے حوالے رکھنا، مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو تم، کچھ نگاہوں سے کہنا، زبان پہ تالے رکھنا۔ تجھے مفت میں جو مل گئے ہم، اس لیے تیرا قدر نہ کرنا تو بنتا ہے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ پاک ہے پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ بہت سی ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو۔ پتھر میں صرف ایک کمی ہے، وہ پگھلتا نہیں، لیکن یہی اس کی خوبی ہے کہ وہ بدلتا بھی نہیں۔ لوگ خوشیاں نہیں، اب سبق دیتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، ہزار مانگو کروڑ دیتا ہے۔ خلوت امید میں روشن ہے اب تک وہ چراغ، جن سے اٹھتا ہے قریب شام یادوں کا دھواں۔ وہ یہاں سے کہیں نہ جاتا تھا، وہ یہاں سے چلا گیا ہے کہیں۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ دل کا درد چھپانا کتنا مشکل ہے، غم میں مسکرانا کتنا مشکل ہے۔ دور تک چلو کسی کے ساتھ، پھر تنہا لوٹ کے آنا کتنا مشکل ہے۔ زندگی کی حقیقتیں جب جب آپ پر کھلتی جاتی ہیں تو سمجھ آنے لگتی ہے کہ جسے ہم سوچتے تھے زندگی تو ویسی ہے ہی نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر ضدی سخت انسان سے۔ چھوڑیے ہم کو، ہم تو بے دل ہیں، آپ کا دل لگا لگا کہ نہیں۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا میرے وہ میرا نہ تھا۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت و مغفرت سے بڑے گناہگار کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ بے شک دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ مجھے غم میں جینے کی عادت ہے، اب تو تکلیف بھی میری چاہت ہے۔ مجھے نہیں ہوتی خوشیوں کی توفیق، میرا درد ہی تو میری راحت ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، دنیا کی محبت دل سے نکالنی پڑتی ہے۔ جو محبت کر لیتے ہیں اللہ سے انہیں پھر جہاں کی نفرت جھیلنی پڑتی ہے۔ تلخ حقیقت ہے ایک یہ بھی رخوی، گلاب جو کھلتے انہیں کانٹوں کی ہمراہی ملتی ہے۔
تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ خواب دیکھے تھے اس قدر میں نے کہ اب تو آنکھیں بھی طنز کرتی ہیں۔ صبح کی چائے میں ہوتی ہے وہ تاثیر غضب جو گئی رات کے چہرے سے تھکن نوچتی ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کریں کہ میں 55 منٹ بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف 5 منٹ میں اصل میں عمل کروں گا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا۔ لوگ آپ کو بیوقوف اور کن ذہن خیال کرتے ہوں، ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ اپنی زبان کھول کر ان کی تصدیق کر دیں، چپ رہنا ہی بھلا ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ بہترین کی امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سب سے بہترین مذہب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا باعث بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔